نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ایک آیت پیچھے رہ گئی، اس کو بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. فرمایا ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کر بھی دیں جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، پھر یہ اس کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار بھی دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، بات ہی ختم ہو جاتی، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم پیغمبر کسی فرشتے کو ہی بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بھیجتے، اور ان کو پھر ہم اس شبہ میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں. اے محبوب، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ان منکروں میں سے مذاق اڑایا تھا تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. ان سے پوچھو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو کہ وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. لیکن جن لوگوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے. اور رات اور دن میں جتنی بھی مخلوقات سکون پذیر ہوتی ہیں وہ سب اسی کے قبضے میں ہیں. وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کا.
جیسے درس میں پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ انعام مکی دور میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے. آخری دور میں جب کشمکش انتہا کو پہنچ گئی تھی اس دور میں یہ نازل ہونے والی صورت ہے. مشرکین مکہ پر اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے حجت تام ہو چکی تھی. قرآن عظیم جیسا بڑا معجزہ ان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا اور مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی. ماننے والوں کے لیے قرآن کا معجزہ کافی تھا. لیکن مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضد میں اور عناد میں عجیب قسم کے معجزوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے. ایک صاحب ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے، صحابیت کے شرف سے سرفراز بھی ہوئے اور ایسے سعادت مند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی غزوہ طائف میں شہید ہوئے. لیکن مسلمان ہونے سے پہلے اسی مکی دور میں ایک مرتبہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مطالبہ یہ کیا کہ آپ پر ایک کتاب نازل ہونی چاہیے، ایک تحریر آپ کے پاس آنی چاہیے، اور بلکہ یہ کہا کہ میں آپ پر اس وقت ایمان لاؤں گا کہ جب آپ میرے سامنے آسمان کی طرف جائیں اور پھر وہاں سے ایک کتاب لے کر آئیں اور اس کتاب میں میرا نام باقاعدہ ذکر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں آپ کی تصدیق کروں. اور یہ سب کہنے کے بعد پھر کہا کہ ہو سکتا ہے ایمان پھر بھی نہ لو. مطالبہ بھی کیا اور مطالبہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایمان پھر بھی نہ لو. اور مطالبہ کتنا بڑا کیا کہ آپ خود آسمان پر چڑھیں، وہاں سے کتاب لے کر آئیں اور اس کتاب میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہو. اسی طرح سے ایک اور مرتبہ یہی عبداللہ ابن ابی امیہ اور نضر ابن الحارث اور نوفل ابن خالد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اب انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ کے پاس ایک تحریر ہمارے سامنے آنی چاہیے اور 4 فرشتے اس تحریر کے ساتھ آئیں اور وہ گواہی دیں کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر ایمان لائیں گے. تو یہ ان کے مطالبے ہوا کرتے تھے. کبھی یہ مطالبہ کرتے کہ مکہ مکرمہ میں ایک لہلہاتا ہوا باغ بنا دیجیے، یہاں سے دریا گزرنا چاہیے. جو چیزیں نبی کا کام ہی نہیں ہے اور جو خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے اختیارات ہیں ان کا مطالبہ کیا کرتے تھے. سورہ انعام کی ابتدائی آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق بہت بڑی ہے، اللہ تعالی کا علم بہت وسیع ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہر چیز پر محیط ہے، تو ان کے یہ مطالبے پورے کیوں نہ کر دیے گئے؟ حصی معجزہ مانگتے تھے، ان کو کوئی حصی معجزہ ان کی خواہش کے مطابق دے دیا جاتا. تو یہاں یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اسی شبہے کا جواب ہے کہ ان کو ان کے مطالبے کا حصی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ منکر جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ اپنے مطالبے کا معجزہ مل جانے کے باوجود بھی نہیں مانتا. قوم صالح کی مثال قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے. قوم سمود، اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں، اور چونکہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو قوم صالح بھی کہتے ہیں. انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ پہاڑ سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی، اور وہ
پھر بچہ بھی جن ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پہاڑ سے ان کی آنکھوں کے سامنے اونٹنی نکلی اور 10 ماہ کی گابھن، اس نے بچہ بھی جنا، لیکن ایمان لائے نہیں لائے، پھر انکار کر دیا اور اس کو جادو کہہ کے اور کچھ اور بہانے لگا کے وہ اپنے وعدے سے ہی پھر گئے، ایمان نہیں لائے۔ یہاں تو عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہہ بھی دیا تھا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی میں ایمان نہ لاؤں۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو مطالبہ تھا، اس مطالبے میں تو پھر بھی نظر بندی کا امکان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نظر بندی کا بھی امکان بالکل ختم کر دیا جائے، تحریر ان کے ہاتھوں میں آ جائے، یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے وہ باوجود اتنے زبردست معجزے کے ایمان نہیں لائے گا، لیکن جب مطالبے پر معجزہ دے دیا جاتا ہے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے اور عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ لوگ اس طرح عذاب کا شکار نہ ہوں، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور ان کی جڑ ہی کاٹ دی گئی، تو ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ یہ تھا کہ یہ باقی رہیں۔ اس دودھ کو ابھی مزید بلویا جانا تھا، اس سے مزید مکھن نکالنا تھا، نکلا۔ یہی عبداللہ ابن ابی امیہ جنہوں نے ایسا ضد والا مطالبہ کیا تھا، میں نے بتلایا کہ مسلمان بھی ہوئے، شرف صحابیت کے بعد شرف شہادت بھی پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کی مہلت ختم کر دی جاتی۔ چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر کوئی تحریر اتار دیں فی قرطاس، جو کسی کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اس کاغذ کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں کہ نظر بندی کا شبہ بالکل ختم ہو جائے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے یقیناً انہوں نے یہی کہنا ہے کہ کھلے جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ منکر کے پاس پھر بھی ایک چور راستہ ہوگا، وہ کہے گا جادو ہے میں نہیں مانتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا جاتا، اس پر فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا جاتا، یعنی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو اس کی طرف آنے والا فرشتہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہم کیوں نہیں دیکھتے۔ دیکھیے ان کا یہ مطالبہ نامعقول تھا، اس لیے کہ اگر فرشتہ ان کے سامنے آتا تو یا تو وہ آتا اپنی اصل شکل میں، اور اصل شکل میں آنے کی صورت میں ان کے دل ہی پھٹ جاتے، یہ اس کا دیکھنا برداشت نہ کر سکتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، فرمایا 600 پر تھے اور صرف ایک پر کھولا تھا تو سارا افق بھر گیا تھا۔ عام انسان کی آنکھوں میں اور اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی فرشتے کا اصل شکل میں دیکھنا برداشت کر سکے، تو اصل شکل میں اگر فرشتہ آتا تو ان کے لیے اس کا تحمل ہی نہیں تھا، اور اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو یہ کیسے پہچانتے۔ مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے وقت اور اس کے علامات کے بارے میں کچھ سوالات کیے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلانے سے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ جبرائیل امین تھے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بتلایا تھا
صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ کہتے کہ فرشتہ آتا ہمیں دکھائی دے، تو کس طرح سے؟ اپنی اصل شکل میں یا انسانی شکل میں؟ اصل شکل میں آئے گا تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، انسانی شکل میں آئے گا تو مانیں گے نہیں. فرمایا قالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیں پھر تو فیصلہ ہی چکا دیا جائے، پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ساری قدر ایمان بالغیب کی ہے کہ سچے نبی پر جو تجربے سے اور دلائل سے سچے ثابت ہو چکے ہیں، سچے نبی کے کہنے پر ایمان لائیں. اس ایمان کی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بہت قدر ہے. لیکن سب کچھ ظاہر کر دیا جائے، کچھ بھی غیب نہ رہے، پھر ایمان لے آئے، تو ایسا ہی ایمان تو قیامت کے دن سارے کافر لے آئیں گے. لیکن کیا ان کے ایمان کا پھر کوئی اعتبار ہوگا؟ ان کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں تو معاملہ ہی چکا دیا جائے. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو ہی پیغمبر بنائیں تب بھی اس کو کسی مرد ہی کی شکل میں بنائیں گے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر ہم ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں. ان کا شبہ ختم نہیں ہونا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی محبت تھی اپنی امت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا جذبہ تھا اور ماں باپ سے بھی بڑھ کر جیسی شفقت تھی، وہ ظاہر ہے. اور ایسے شفیق، ایسے مہربان رسول کے سامنے ایسے عناد سے بھرے ہوئے مطالبات پیش کیے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اور کیسا تکلیف اور صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا ہوگا. پھر کبھی کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ کیا پتہ ایمان لے آئیں، یہ مطالبہ پورا کر ہی دیا جائے، یہ معجزہ دے ہی دیا جائے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. سورہ احقاف میں فرمایا مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سارے گزر چکے. اور تمام رسولوں کے ساتھ منکروں کا یہی معاملہ رہا، جھٹلاتے بھی رہے، مذاق بھی اڑاتے رہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے تو 950 سال یہ رویہ برداشت کیا. لقد استهزئ برسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فحاق بالذین سخروا منهم، ان منکروں میں سے جو مذاق اڑانے والے تھے ان کو گھیر لیا اسی چیز نے ما كانوا به يستهزئون، جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا، کہہ دیجئے کہ زمین میں گھومو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. بہت ساری قومیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے یہ عرب کے علاقے میں ہی تھیں یا عرب کے قریب جو ان کی تجارت گاہیں تھیں وہاں تھیں. مثلا قوم عاد اور قوم ثمود، ان کا تو مسکن جزیرۃ العرب ہی تھا، خاص علاقہ. قوم عاد کا علاقہ وہ تھا جہاں اب رابع الخالی کے نام سے بہت بڑا صحرا ہے. اور قوم ثمود ان کا علاقہ خیبر سے آگے اردن کی طرف جائیں تو وہاں تھا. اسی طرح یمن کی طرف جایا کرتے تھے تو یمن میں قوم سبا کے آثار موجود تھے. اردن کی طرف جاتے تھے تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستیاں تھیں، اور آگے پھر قوم لوط کا علاقہ بھی تھا. تو یہ
ان تمام جگہوں سے واقف تھے اور ان کے واقعات یہ ان لوگوں کے علم میں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں وعید سنائی اور دھمکی دی ہے کہ گھوم پھر کے ذرا دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، کہ یہی انجام تم چاہتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، بس آپ پہنچا دیجئے اور اپنے قلب کو فارغ کر لیجئے۔ اس کا اثر کسی نے کچھ لیا یا نہیں، اس کی نگہداشت آپ کے ذمے نہیں، اور اس بوجھ کو آپ اپنے دل پر نہ لیں۔ علماء نے فرمایا داعی کو چاہیے نتیجے کے پیچھے نہ پڑے، خود دعوت دینا منزل ہے۔ اب اس نے دعوت دی، پھر وہ اس چیز کو دیکھنے لگا کہ میری دعوت کا کتنا اثر ہوا، تو یہ اصل مقصد سے ہٹنے والی بات ہے۔ خود دعوت ہی منزل ہے، دعوت دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جس جس کے حصے میں سعادت لکھی ہوئی ہے وہ قبول کرے گا۔ قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ سوال کریں، پھر حضور کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ جواب دے دیں۔ سوال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کریں اور جواب بھی دیں۔ علماء نے فرمایا کہ ایسا ان مقامات پر ہے جہاں سوال کا جواب ہونا بالکل واضح ہوتا تھا اور منکروں کو تسلیم بھی ہوتا تھا، وہ خود بھی تسلیم کرتے تھے۔ تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سوال کیجئے، پھر حضور ہی کو کہا جاتا ہے کہ یہ جواب دے دیجئے۔ مثلا جیسے یہ سوال ہے کہ آسمان و زمین میں سب کچھ کس کا ہے، تو مشرکین مکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ کائنات میں سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق ہے اور اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور سورج چاند کو مسخر کس نے کیا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو یہ ان کے ہاں مسلم حقیقت تھی۔ جو جھوٹے معبود اپنی طرف سے بنا رکھے تھے ان کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے منوا لیتے، تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے تاکہ یہ راضی ہو جائیں اور پھر اللہ سے ہماری باتیں منوا دیں۔ تو یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں سب کچھ کس کا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہی کہے تو ایسے عناد پر مشتمل مطالبے کیوں کرتے ہو؟ جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے کہ وہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے مطالبوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ کتب علی نفسی الرحمہ، لیکن پھر بھی وہ پورے نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر مخلوق کچھ بھی لازم نہیں کر سکتی، لیکن خود اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اور اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ کی ابتدا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو یہ خود اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے رحمت، اس لیے وہ ان مطالبوں کو پورا نہیں کر رہا جو مطالبے تمہاری جڑ کاٹنے والے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یقیناً وہ تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر دے گا جس دن میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے اپنے لیے خسارے کا گھاٹا ہی کر رکھا ہے تو وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ما سکن یہ اس آیت میں اکتفا ہے۔ اکتفا کا مطلب یہ کہ جہاں دو باتوں میں سے ایک بات کو ذکر کیا جاتا ہے دوسری بات خود بخود انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، تو اس آیت کی تقدیری عبارت یہ ہوگی وَلَهُ مَا سَكَنَ وَمَا تَحَرَّكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ دن اور رات میں جتنی بھی چیزیں سکون پذیر ہوتی ہیں اور جتنی بھی چیزیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں سب اللہ کی ہے، اس لیے کہ یہ دو حالتوں سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہو سکتی، یا تو متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی۔ فرمایا جو متحرک ہے وہ بھی اسی کا ہے اور جو ساکن ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہے، تو یقیناً قیامت کے دن وہ فیصلہ کر دے گا، اور اس وقت منکروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کا وہ انکار کیا کرتے تھے وہ چیز کتنی سچی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔